انشاءاللہ ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تیز ہوا کو سلیمان کے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ما قبل آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر کیے گئے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، اور اب یہاں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر کیے گئے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنایا۔ یہ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں چرند ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ہوا کو جہاں آپ حکم دیتے وہاں چلی جاتی، جہاں ٹھہرنے کو حکم دیتے ہوا ٹھہر جاتی۔ اسی طرح پرندوں کو آپ جہاں جانے کو حکم دیتے وہ چلے جاتے، اور جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عام تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام فخر و تکبر سے انتہائی دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ اتنی بڑی شان و شوکت تھی کہ ہواؤں، جنوں، پرندوں پر حکومت آپ کی، لیکن آپ کی عاجزی و انکساری کیسی ہے؟ چنانچہ ایک روایت میں ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، اور جنوں انس آپ کی بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اللہ کی قسم اے داؤد کے بیٹے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح، یعنی جو ایک بار بندہ تسبیح کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، فرمایا مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد کے بیٹے کو دیا گیا۔ فرمایا مجھے زمین و آسمان کی جو ہے پرندوں چرند ہواؤں کے اندر حکومت دی گئی، فرمایا اس ساری حکومت سے بہتر وہ بندے کی ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے، مثلا سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ تو فرمایا وہ ایک تسبیح ساری کی ساری حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ فرمایا جو کچھ ہمیں دیا گیا وہ چلا جائے گا، اور جو تسبیحات ہیں وہ باقی رہ جائیں گی۔ تو حکومت چلی جائے گی، یہ عارضی ہے، آج سیٹ پر کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ تو فرمایا جو نیکیاں ہیں، جو تسبیحات ہیں، جو ذکر اللہ ہے، یہ تمام کا تمام باقی رہ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا نکلو، بس آپ 2 لاکھ انسان، 2 لاکھ جنوں سمیت نکلے۔ آپ علیہ السلام کو ان انسانوں اور جناتوں نے اٹھا لیا، حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پھر آپ علیہ السلام کو نیچے لایا گیا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا سیدنا سلیمان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو جس قدر ان کو بلند کیا گیا اسی قدر ان کو نیچے دنسایا جاتا۔ تو غیب سے آواز کیا آئی کہ ہم نے سلیمان کو حکومت دی کہ یہ ہواؤں میں چلتے ہیں، جن، پرند، انسان، ہر چیز ان کے تابع ہے۔ تو فرمایا اگر ذرہ برابر بھی ان کے دل میں تکبر ہوتا تو اسی قدر یہ نیچے دنسائے جاتے جس قدر ہم نے ان کو بلندی عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر زندگی کے اندر منصب مل جائے، یا بندے کو کوئی عہدہ مل جائے، یا مال اور دولت مل جائے، تو اس پر بندے کو ذرہ برابر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات تکبر کو پسند نہیں کرتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ سے ملے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، کہ تکبر انسان کو جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے۔ کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ زمین پر اس نے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور 80,000 سال تک امام غزالی نے لکھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، لیکن ذرہ برابر تکبر شیطان کو ڈوب لے گیا، کہ اس نے کہا میں نے نبی کو سجدہ نہیں کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں تو ہزاروں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا۔
تو ذرہ برابر شیطان کا تکبر جو تھا اس کی 80,000 سال کی عبادت کو وہ ضائع کر بیٹھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لعنتی ہو گیا۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو فرمایا کل وہ جنت سے محروم رکھا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی ہے۔ تو ان چیزوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنے سے بھی شرک والا معاملہ نہیں بنتا، چونکہ حقیقی مدد، چونکہ حقیقی ہوا چلانا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کی عطا سے سلیمان علیہ السلام اس ہوا کو چلایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو دیگر چیزوں کی ہم نسبت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی طرف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے، حقیقت میں مدد اسی کی ہوتی ہے، لیکن یہ بارگاہ خدا کے مقبولان جو بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور تکبر سے ہر دم بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔